اب ایک ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا کوشچن ہے ابھی وہ یہ ہے، رات میں دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا۔ میرے مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت نے عشاء کی نماز کے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد فضول باتیں کرنے سے ناراضگی جتائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کیا کہا ہم نے؟ ہمارے آقا عشاء کی نماز کے پہلے سونے والوں کو اچھا نہیں مانتے، ابھی تو اس پہ فرض باقی ہے نا۔ ایک نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ ایک کسی کو قتل کر ڈالنا، زنا کر لینا، اتنا بڑا گناہ ایک نماز قضا کرنے کا ہے۔ تو آپ کو ابھی عشاء ہونے کی ہے اور سونا، آقا نے ٹوٹل منع کیا عشاء کے پہلے سونے کو۔ عشاء کے پہلے نہیں سونا ہے، عصر کے بعد بھی نہیں سونا ہے، مغرب کے بعد بالکل نہیں سونا ہے، وہی تو عشاء کے پہلے ہے۔ صرف قیلولہ کرنا ہے ظہر کے بعد، سنت ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑی دیر تک 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کرنا، اس لیے کہ رات میں شب بیداری ہو سکے اچھے سے۔ اپنے اندر بیٹری، موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہو نا، موبائل سے آج کل بہت اگزامپل دینا پڑتا ہے مجھ کو۔ موبائل کو جب تک کہ آپ بیٹری اس کی چارج نہ کرے، چارجنگ اگر اتر گئی اس کی، تو پھر موبائل کوئی کام کا نہیں رہتا۔ اس طریقے سے ہم ریچارج کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری بیٹری ہے، اور وہ بیٹری نیند جب ہوتی ہے نا تھوڑی سی، تو نیند سے ہم تر و تازہ ہوتے ہیں۔ تو نیت یہ ہو کہ ہم دوپہر میں اس لیے لیٹ رہے ہیں کہ رات میں اگر جاگے تو عبادت کرنے کے لیے جاگے، یا رات میں جاگے نہیں تہجد کے لیے اٹھے۔ تہجد نہیں تو فجر کے لیے تو اٹھے۔ زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان ہے، اور امتحان کو ہم نے آرام گاہ بنا دیا ہے۔ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور بولتے اللہ کے بندے بندی ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلتی، بندہ ہے، غلام ہے، بندی ہے، کنیز ہے، اور کنیز اور غلاموں کو اپنی مرضی سے جینے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا سوائے عبادت کرنے کے، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو عبادت کا مطلب یہ تو نہیں، اور پھر نماز اپنے اپنے وقتوں پہ فرض ہے۔ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت کی نماز میں پھر نماز پڑھ لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بندہ بندی تو وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت بالکل فوراً اطاعت کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آ گئی اور ہم سوتے پڑے، ایک آدھ دن ہو جائے تو بات الگ ہے۔ روز اگر نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے تو پھر ہم بندے نہیں ہیں، ہم تو خود ہی شہنشاہ بن گئے، خود ہی اپنے مالک بن گئے، اپنے مالک، اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنے والے۔ پھر اللہ بھی بے پرواہ ہے، وہ حشر کے دن کا مالک ہے۔ اللہ 5 مرتبہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سے سورہ فاتحہ پڑھواتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آنا، میں حشر کے دن کا مالک ہوں، حساب ہوگا حشر کے دن۔ آنا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیے نا اس کی بھی سزا ملے گی۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، خودکشی نہیں کر سکتے۔ ہم کو اللہ کے احکاموں کو مان کے اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ آج ہمارے عوام میں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بہت اچھا ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں شادیاں جو ہوتی تھی نا، وہ دن میں ہوتی تھی، کبھی رات میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی کہ شادیاں رات میں ہونے لگی شہروں میں، اور مسلمانوں کی رئیسی دیکھنا ہے نا، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، مسلمانوں کی رئیسی دیکھنا ہے تو ان کی شادیاں دیکھو، ولیمے دیکھو، ان کی منگنیاں دیکھو، ان کی جماگیاں دیکھو، ہائے ہائے ہائے، ان کی رئیسی دیکھو، شادیوں میں ان کی رئیسی دیکھو، ان کا بننا سورنا، ان کے بڑے بڑے لان، ان کے بڑے شاندار شاہی دعوتیں، شاہی کھانے، اللہ اکبر۔
ولیمے دیکھو، شادیاں دیکھو، ان کے انگیجمنٹس، منگنیاں دیکھو، اور غربت دیکھنا ہے نا تو ان کے مدرسے دیکھو، ان کی امام کی تنخواہ دیکھو، مدرسوں کے حالات دیکھو، آپ کو ان کی غریبی دکھیں گی، مسلمانوں کی غریبی. اپنے مطلب کے لیے تو پیسے ایسے بہاتے ہیں، اللہ اکبر. اور جہاں کسی مسکین غریب کی مدد کرنا ہے نا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں تو غریب ہو جاتے، بہت زیادہ غریب ہو جاتے. زندگی بیت جاتی حج کرنے کا، لگتا ہی نہیں کہ حج کرنا ہے. ہاں ابھی شادی کرنا ہے بیٹی کی اور بیٹے کی. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نکاح کا کھانا ہم کو کھانا صحیح معنوں میں تو جائز نہیں ہے، لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا. ہاں ولیمہ کرنا سنت ہے. لڑکا ولیمہ کرے اپنی شادی ہوئی تو. کئی علاقوں میں تو ولیمہ بھی نہیں ہوتا، کوئی منڈئی بولتے ہیں، کچھ کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر. وہ ولیمہ نہیں کرتے، کچھ اور ہی کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارا وہ کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرو. کچھ نہیں ہو تو ہلکا سا ایک بکری تو بھی ذبح کرو، لیکن ولیمہ کرو. ولیمہ کا کھانا سنت ہے، ولیمہ کھانا بھی سنت ہے. لیکن اب رات میں شادیاں ہو رہی ہیں، پھر رات تک کے آئے تک تو 12 بج جاتے ہیں. 12 بجنے کے بعد پھر وہی ہے، نماز پڑھے بھی نہیں تو چلے گئے تھے، جلدی پڑی تھی، کیا معلوم کھانا ملتا کہ نہیں ملتا. اور حالت اتنی بری رہتی ہے، میں تو کہتی ہوں کتے بلی کا کھانا. وہ بفے ڈینر ہوتا ہے اور لوگ بڑھیا سر کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کبھی اٹھے تو میں بیٹھوں. ایسا لگتا معلوم نہیں کیا. اور بڑے بڑے رئیسوں کو وہاں میں نے ہاتھ پھیلا کے روٹی مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اے بھیا میرے کو ایک روٹی دے دینا، مجھ کو روٹی دے دینا. ادھر ارے بھائی اپنے گھر میں کہ تجھے روٹی نہیں ملی تھی کھانے کو. اتنوں کو بلاتے ہیں کہ جس کا انتظام ہی نہیں کر پاتے. اور پھر وہ روٹی والا بیچارہ روٹی بنا رہا ہے اور وہ روٹی ڈھنگ سے مہمانوں کو مل ہی نہیں رہی ہے. وہ کوئی ایک ٹکڑا، کوئی چھینا جھپٹی بھی ہوتی دیکھی ہے میں نے روٹی کے لیے. رئیسوں کو فقیر دیکھنا ہے نا تو شادی کے لون میں دیکھو، بڑے بڑے رئیس فقیروں جیسے حرکت کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہم نے کیا بنا دیا ہے. ہمارا اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ مسلمانوں جیسے برے کوئی نہیں. مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایسا دکھا دیا ہے کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کے اب ایمان نہیں لاتے. ورنہ اسلام جیسا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، جو ہم کو اٹھنے سے لے کے، سونے سے لے کے، نمازوں سے لے کے، کھانا کیسا کھانا ہے، چلنا کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے رشتے کیسے ہو، یہاں تک بیت الخلاء میں جانا بھی ہمارے آقا نے ہم کو سکھایا. اس کے باوجود ہم اپنی ڈھنگ پہ، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ابلیس کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. رات میں آقا نے فرمایا عشاء کی نماز کے پہلے سونا آقا کو پسند نہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگتے رہنا بھی آقا کو، فضول باتیں کرنا، جاگتے رہنا نہیں منع کیا آقا نے. اگر کوئی عبادت میں جاگے تو اس سے اچھا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے جو رات بھر اپنے رب کی یاد میں کروٹیں بدلتے رہے. فزیکل تو وہ اپنے آپ کو، باڈی کو ریسٹ دے، لیکن اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے کہ وہ اچھال دیے جاتے ہیں اپنے بستر سے. ان کو بستر چبھتے ہیں، اللہ کے دیوانوں کو، محبوں کو، اللہ کے محبوں کو بستر انہیں چبھتے ہیں. وہ انتظار میں رہتے کب اٹھ جاؤں اور اپنے رب کی عبادت میں ان کے دل چین پاٹ دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو راحت ملتی ہے. لیکن آج کل لوگوں کو نہ جانے ٹی وی، پکچر، فضول کام کرنے میں تو پورا ٹائم رہتا ہے رات بھر. یہاں تک کئی عالم دین اور یہ بھی ہے، وہ بھی رات بھر مطالعہ کرتے رہتے ہیں. اور فجر کی اذان ہوئی نا تو پھر ٹھونگے ماریں گے جلدی اونگتے گرتے، اور لگیں گے ہم تو بڑے عالم دین ہیں، ہم نے بہت پڑھائی کی رات بھر. اور جہاں اللہ کی عبادت کا ٹائم آیا نا، اس ٹائم اطمینان سے وضو، اطمینان سے قیام، اطمینان سے سجود ہونے چاہیے نا، رکوع اور سجود. نہیں، وہ نہیں ہوتے. منافقوں کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں جلدی جلدی، اور بنا نماز، بنا دعا مانگے فوراً ہاں ہماری نماز ہو گئی، اور سوچتے ہیں ہم عالم بن گئے تو بخشے ہو گئے. حشر کے دن دکھے گا یہ بڑے بڑے جتنے عالم ہیں نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ بھی سب وہاں پر شرمندہ نظروں سے کھڑے نظر آئیں گے. نماز معاف نہیں ہے، اور نماز باقاعدگی سے اس کی تمام رکن اس کی اچھی طریقے سے ادا ہو، تب نماز ہے. نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور تہجدوں میں اٹھے،
رات رات بھر شب بیداری کرے تو رات بہت اچھی ہے، اس سے اچھی تو کسی کی رات ہی نہیں ہے. لیکن وہی رات بھر سیریل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، رات تک ہنسی مذاق ہلے کرنے میں، جتنے فنکشن کر رہے ہیں راتوں میں، پورے بھائی بہن اور پورے رشتہ دار مل کے ہو ہلا مچا رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا کی ناراضگی ہے اس پہ. سوائے میاں بیوی کے کوئی بات کرنے کا حکم رات میں نہیں ہے. لیکن راتوں تک دیر تک جاگیں گے تو فجر میں کون اٹھنے والا ہے؟ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے بستر پر چلے جائے، تسبیح پڑھے، استغفار پڑھے، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا کلمہ، چاروں پانچوں کلمے پڑھے. اللہ کی سے دل میں اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے جو پہلو کے بل لیٹ کے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو پہلو کے بل لیٹ کے بھی تسبیح بیان کرے اور خوب اللہ سے مناجات کرے، توبہ کرے، اللہ سے روبرو، اللہ سے کنیکٹ ہوں. اور پھر اس کے بعد جیسی ہی تہجد کا وقت ہو فوراً نیند لگے تو لگے، نہیں لگے تو ہاں یہ بھی اچھا سوال آ رہا ہے کہ اکثر بولتے ہیں کہ باجی کیا کریں نا، نیند نہیں لگی تو پھر تہجد ہوتی ہے کیا؟ تہجد کی نماز تو دیکھیے جس کو نیند ہی نہیں آتی وہ کیا تہجد نہیں پڑھے گا؟ تہجد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لیٹ جاؤ اور لیٹنے کے بعد نیند لانے کی کوشش کرو کہ مجھے نیند آ جائے. اللہم باسمک اموت و احیا بولے، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرتی ہوں اور زندہ بھی تیرے نام سے ہوں گی. تو یہ پڑھ کے پھر لیٹیں اور لیٹ کے پھر وہیں قصد کرے اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اٹھا دینا. آپ قصد کر کے دیکھیے ضرور اٹھائیں گا اللہ تعالیٰ. ایک تہجد کی نماز حرم کی نماز سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. اٹھ جائے تہجد میں، اٹھائیں گا اللہ تعالیٰ. لیکن آپ قصد ہی نہیں کرو گے، رات تک ٹی وی ہے، رات تک واٹس ایپ ہے، یا رات تک موبائل میں لگے رہوں گے، فضول چیزوں میں لگے رہوں گے، تو پھر کہاں سے اٹھوں گے؟ شیطان تو خوش ہوگا، شیطان نہیں اٹھنے دے گا. اسی لیے فضول نہ کرے، فضول میں ٹائم ویسٹ نہ کرے. راتوں کو دیر تک سیریل دیکھتے ہوئے نہیں ہے. آج کل تو ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایک کوئی خاص ٹائم ہے اسی میں کوئی سیریل آ رہے ہیں، دن رات تو وہی چل رہا ہے. اتنا شوق ہے تو دن میں اللہ اکبر کیا مزہ ہے. کتنی قیمتی زندگی ہے اور سب سے قیمتی چیز وقت ہے، ٹائم. ہم کسی کو کتنی دولت دے سکتے ہیں، کتنے گفٹ دے سکتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں. سب سے اچھا گفٹ کسی نے ہم کو ہمارے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے. ٹائم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ٹائم جو گیا نا گیا وہ واپس نہیں آنے والا. ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، پیپر دینا ہے بھائی. اور پیپر کے ٹائم ہم کہاں فضول میں اپنے ٹائم کو، جیسے ٹائم نہیں کٹ رہا، بور ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. قبر پہ کیسا کٹے گا؟ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمہ وقت نیکیاں کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، اس کا کسی کا رشتہ کرا دے، کسی کی بیمار پرسی کر لے، کسی کو دوا بتا دے، کسی کو ڈاکٹر کا نام بتا دے، اور کسی کا سب کوئی اصلاح، سب کوئی مدد کرنے کی کوشش کرے. یہ عبادت ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے. اور پھر دیر تک اٹھنا، رات تک جاگنا، پھر دیر سے اٹھنا، فجر کی نماز قضا کر دینا. پھر بچوں کی اسکول کی پڑھائیاں ہیں، آن لائن آج کل چل رہی ہے، اس میں بھی اگر ماں پڑھی لکھی ہوں گی تو بچے پڑھے لکھے ہوں گے. ماں کو ہمہ وقت اپنے بچے پہ نظر رکھنا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اگر ایک لمحہ نظر چکی شیطان قابض ہو جاتا ہے. ماں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق دی ہے، جنت اس کے قدموں میں یوں ہی نہیں دی ہے. اس کے لیے اپنی نیندیں، چین سب قربان کرتی ہے. ماں تب ماں ہوتی ہے. ورنہ جنم تو گائے بیل بھی دیتے، گائے بھینس بھی دیتے نا بچوں کو جنم. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیا؟ ہم اشرف المخلوقات ہے. ہمارا ٹائم ہماری اولاد کے لیے ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنے جتنے رشتے ہیں ان کو اچھے سے نبھانے کے لیے. تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، ان کی آن لائن کلاس ہو تو اس کے بہت پہلے اٹھے، فجر میں اٹھے اور اٹھائیں، ان کو عادت ڈالیں بچوں کو، اور اس ٹائم سے ان کو فریش کرے، ان کو ناشتے دے، اور اس کے بعد پھر ان کو پڑھانے بٹھائے.
فریش ہو کے بچہ آن لائن ایگزام پڑھائی کے لیے بیٹھے گا تو بہت اچھے سے اس کا ذہن کام کرے گا. اور اس کو پہلے ناشتہ دے. ناشتے سے ایک انرجی ملیں گی، اور انرجی دماغ کے لیے بہت ضروری ہے. اٹھنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ ہو جانا چاہیے. اٹھنے کے بعد 12 بجے 1 بجے بچے ناشتہ کریں گا تو کیا اس کا ذہن ہوگا، اور کہاں سے نہ اس کی گروتھ ہوگی نہ اس کے مائنڈ کی گروتھ ہوگی. پھر ہم بولیں گے کیا پڑھ لیں گا، اپنے آپ پڑھ لیں گا. آپ کو دھیان دینا پڑے گا. ان کا ٹیوشن کا ٹائم کب ہے، ان کو پڑھانے والے کب آتے ہیں، ان کی آن لائن کلاس کب ہے، چاہے کتنی ضروری کتنا بھی کسی نے بلایا ہو. نہیں، مجھے پہلے میرے بچوں کے فیوچر کو دیکھنا ہے، ان کی دین دنیا دونوں بنانا ہے. ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آرڈر آ گیا کسی کا ہم چلے بھائی، ہم کو نہیں، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. ماں، بچے کا مستقبل اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ماں چاہے تو کیا بنا دے، اور ماں نہ چاہے نا تو پھر نہیں معلوم کیا بنیں گے. تو اس طریقے سے جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں. کوشش کریں کہ ہم اللہ کی ایک اچھی بندی بنیں. اللہ کے بندوں میں حسن اخلاق کے ساتھ رہے. اپنے آس پاس کے جتنے رشتے ہیں ان کو بھلی طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. بڑوں کا خوب اچھا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں. پھر دیکھیے دین بھی بنتا ہے اور دنیا بھی بنتی ہے. دین دنیا دونوں بن جاتی ہے، دونوں سنور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی، ہر ماں کو، ہر بہن کو اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہدایت دے، اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ، لڑکیوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے. ہر مرد اور عورت کو علم دین سکھانا میرے آقا نے فرما دیا فرض ہے. علم دنیا بھی سکھاؤ، علم دین بھی سکھاؤ، اور بہت زیادہ ریسٹرکشن میں نہیں، محبت کے ساتھ. جب بچی بڑی ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو دوستوں کے طرح اپنے ہر بات اس کے ساتھ میں شیئر کرو، شیئر کراؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط جگہ شیئر کرے اور غلط اسے صلاح مل جائے اور وہ غلط راستے پہ چلے جائے. انہیں ہمیشہ اپنے بچوں کو، ماں ہو تو ایسی ماں رہو کہ تم سے اچھی فرینڈ اسے دنیا میں کوئی نظر نہ آئے. ماں سے اچھی دوست کوئی نہیں ہوتی. اور ماں صحیح عقل مند ہو تو دنیا بھی بنا دیتی ہے اور آخرت بھی بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عدت کے بارے میں بھی ایک ہے کہ عدت، طلاق شدہ کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے، وہ سوال آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں بھی غلط فہمیاں ہیں کہ کہتے ہیں 3 مہینے. طلاق شدہ کی، مطلقہ کی عدت کتنی؟ 3 مہینے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. 3 مہینے نہیں ہے، 3 طہر، 3 مینسس، 3 حیض آنا. 3 حیض اگر اس کے آ جاتے ہیں تو چاہے وہ 1 سال کے اندر آئے. کسی چیز کو بیماری ہوتی ہے نا، چاہے اس کے اگر 1 سال کے اندر تک حیض آ رہا ہے اس کا 3 تب تک اس کی عدت ہے. اور بچہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچہ ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. چاہے بچہ طلاق دینے کے 1 دن بعد ہی پیدا ہو جائے، پھر عدت ختم. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور بیوہ جو ہوتی ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے. 4 مہینے 10 دن عدت میں اس کا بھی وہی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس کے 4 مینسس آئے، بچہ ہونے کے بعد فوراً چاہے وہ 1 مہینے میں ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اور 4 مہینہ 10 دن تک کے جو ویڈو ہے، بیوہ ہے، اس کے لیے کوئی سنگار نہیں کرنا ہے، اسے کوئی سرما نہیں لگانا ہے، کوئی اچھے کپڑے نہیں پہننا ہے، کوئی کریم پاؤڈر نہیں لگانا ہے. غسل تو کرنا ہے، پاک صاف رہنا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن باپردہ رہنا ہے. اور بلا ضرورت نہیں، بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی تبھی گھر سے باہر نکلنا ہے، تب تک باہر نہیں نکلنا ہے. طلاق والی کے لیے اس کے شوہر کے اندر ہی گھر کے اندر ہی عدت گزارے، یہ مسنون ہے، اچھا ہے، مستحب ہے.
اگر شوہر کے ہاں عدت گزارنا نہیں ہے تو پھر وہ اپنے مائکے میں اپنے بھائی یا باپ کے گھر میں عدت گزارے. آگے انشاءاللہ اور یہ غلط فہمیوں کا کی اصلاح انشاءاللہ کریں گے. اللہ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.